بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب اسکول سے واپس آئی تو بھوک سے میری بہت بری حالت ہو رہی۔ میرا اسکول اچھے خاصے فاصلے پر تھا۔ آج میرا رکشے والا بھی نہیں آیا تھا تو میں اسکول سے گھر تک پیدل چل کر آئی۔ آج میرے ساتھ ایک کے بعد ایک مسئلے ہوئے۔ ایک تو میں ناشتے کے بغیر اسکول گئی تھی، دوسرا میرے پاس لنچ کے جو پیسے تھے ان سے میں نے کاپیاں خرید لی تھیں، اور یوں میں آج پورا دن بھوکی رہی تھی۔ گھر میں آنے کے بعد میں نے بیگ رکھا، سب سے پہلے کچن میں گئی، مگر یہ کیا، چاولوں کا خالی پتیلا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ فریج کھول کر دیکھا تو وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ اب میں امی کے کمرے میں گئی اور جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا کہ کچن میں میرے لیے کھانا موجود ہی نہیں ہے، میری تو بھوک سے بری حالت ہے۔ امی حسب عادت لاپرواہی سے کہنے لگی کہ میں آج گھر پر نہیں تھی، فوتگی پر گئی ہوئی تھی، میں بھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی ہوں۔ گھر پہ تمہاری بہنیں تھیں، میں نہیں جانتی انہوں نے تمہارے لیے کھانا کیوں نہیں رکھا۔ اب کی بار مجھے غصہ آ گیا اور میں کہنے لگی کہ کیا میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں؟ میرے ساتھ تو تیسرے درجے کے شہری جیسا سلوک کیا جاتا ہے، نہ میرے لیے وقت پر کھانا رکھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ امی کو میری باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، یہاں پہ کھڑے ہو کر میرا دماغ مت کھاؤ، یہاں سے جاؤ۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ ہمیشہ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ امی میرے ساتھ بالکل سوتیلوں جیسا سلوک کیوں کرتی ہے۔ میں بھی تو ان کی اپنی اولاد ہوں، مگر ان کا رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا اور میں خاموش رہ جاتی تھی اکثر۔ اب جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے یکدم شبانہ آنٹی کا خیال آیا اور میں فوراً سے کپڑے بدلنے کے بعد ان کے گھر میں گئی تو آنٹی نے میرا چہرہ دیکھا اور چونک کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں جو اتنی مشکل سے آنسو روک رہی تھی، اب میرے یکدم آنسو بہہ نکلے اور میں نے آنٹی کو کہا کہ میں صبح سے بھوکی ہوں اور گھر میں جب آئی تو میرے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ شبانہ آنٹی میرے لیے انڈا بنا کر لے آئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں گھر آنے لگی تو شبانہ آنٹی کہنے لگی، تمہاری بہنیں اور ماں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ کیا شروع سے ان کا ایسا رویہ ہے؟ شبانہ آنٹی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو ان کا رویہ مجھے عجیب لگنے لگا۔ باقی سب آپس میں تو بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، مگر مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا، نہ میرا خیال رکھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ میری کم صورتی تھی۔ میرا رنگ گہرا سانولا تھا، چہرے کے نقوش بھی عام سے تھے، جبکہ امی، میری تینوں بہنیں اور دونوں بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ میرے ابو سانولے رنگ کے مالک تھے۔ میں ابا پر گئی تھی، شاید یہی وجہ تھی جو میری بہنیں اور امی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، مگر ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر فرمائش وہی پوری کرتے، میرا خیال رکھتے تھے۔ لیکن مجھے امی کا رویہ الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ میں کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ میں کہیں ان کی سوتیلی اولاد تو نہیں۔ جب میں ابو سے یہ بات پوچھتی تو وہ ہنس پڑتے اور کہتے کہ تمہارے دماغ میں یہ فالتو کی باتیں کہاں سے آتی ہیں، تم بھی ہماری اولاد ہو جیسے باقی سب ہیں۔ میری نزدیک تم میں اور ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابو کی بات سن کر میں پھر امی اور بہنوں کے رویے کی شکایت کرتی تو وہ کہتے کہ وہ بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بس انہیں اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ابو کی بات پر مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ بھلا یہ پیار کرنے کا کون سا طریقہ ہوا؟ آپس میں تو وہ بہت ہنسی مذاق کرتے، ان کی آپس میں بہت دوستی تھی، اور جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی تو سب خاموش ہو جاتے اور ایک ایک کر کے ادھر ادھر ہو جاتے اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ جب کبھی امی کا موڈ اچھا ہوتا تو مجھ سے اچھے طریقے سے بات بھی کر لیتی تھی، اور ایسا کم کم ہی ہوتا تھا۔ اب میرے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میں 9th کلاس میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، اور اب میرا ارادہ 10ویں کلاس میں بھی شاندار نمبروں سے کامیاب ہونے کا تھا۔ ابو چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میں ابو کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی۔ خدا نے مجھے ذہانت کی دولت سے خوب مالا مال کیا تھا۔ میں تھی بھی پڑھاکو قسم کی، ہر وقت پڑھائی میں مگن رہ۔ میرے 10ویں کلاس کے پیپرز میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ گھر میں پہلی شادی تھی۔ باقی سب لوگوں کے ساتھ میں بھی اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ آپی کی شادی میرے پیپرز کے بعد رکھی گئی تھی۔ میں نے پیپرز میں دن رات ایک کر کے محنت کی اور پریکٹیکل کی بھی بہت اچھے سے تیاری کی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں شاندار نمبروں سے میٹرک کلیئر کر لوں گی۔ اب آپی کی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے
تمام بہنیں ایک سے ایک ڈیزائن کے کپڑے سلوانے لگیں، ایسے میں کسی کا میری طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ سب آپس میں شادی کے فنکشنز کو ڈسکس کرتی رہتی اور مجھے بالکل اگنور کر دیا کرتی۔ امی بھی ان سب کو لے جا کر ان کی پسند کی تمام چیزیں دلاتی، جبکہ مجھے وہ گھر میں کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ جاتی۔ میرا دل اس رویے پر کڑ کر رہ جاتا تھا۔ چونکہ میں بچپن سے ہی یہ ماحول دیکھنے کی عادی تھی، اسی لیے اب میں ان باتوں کو زیادہ محسوس نہیں کرتی۔ اس دن ابو نے پھر آفس سے چھٹی کی اور مجھے خود بازار لے کر گئے اور میری پسند کی تمام چیزیں مجھے دلوائی۔ جب میں گھر واپس آئی تو سب سے پہلے میرا سامنا امی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا کہ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابو کو کہنے لگی کہ آخر اتنے پیسے اس پر برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پاس اتنے ڈریس تو پڑے ہیں، نئے دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان میں سے کوئی بھی پہن لیتی۔ امی کے رویے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابو ان سے آہستگی سے کہنے لگے کہ کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تم اس کے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک کرتی ہو؟ اسے بیٹی نہیں تو کم از کم انسان تو سمجھ لو۔ ابو کی بات سن کر امی بڑبڑانے لگی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ فاصلہ ہونے کی وجہ سے میں ان کی بات نہیں سن سکی، مگر ان کا رویہ، ان کا انداز مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی خیال آتا تھا کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں، اور اب تو یہ خیال جیسے حقیقت لگ رہا تھا۔ رات کو جب میں ابو کو چائے بنا کر ان کے کمرے میں دینے گئی تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ اس وقت میرے دونوں بھائی ابو کے پاس ہی موجود تھے۔ بھائیوں کا رویہ بہنوں کی نسبت میرے ساتھ نارمل تھا، اور وہ کبھی کبھی مجھ سے ہنس کر بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب جب میں نے ابو سے یہ سوال کیا تو ابو دونوں بھائیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو کہنے لگے کہ میرے لیے تم سب برابر ہو، نہ جانے میری محبت تمہارا دل صاف کیوں نہیں کر پا رہی۔ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میری ہی اولاد ہو تو تمہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں اپنے باپ پر، اس کی محبت پر بھی شک ہے؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تب میرے دونوں بھائی بھی کہنے لگے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دراصل تم میں اور باقی بہنوں کی ایج میں بہت زیادہ فرق ہے، شاید اسی وجہ سے بھی ان کی تمہارے ساتھ دوستی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہنوں کا رویہ تو سمجھ میں آتا تھا، مگر امی کس کھاتے میں مجھے نظر انداز کرتی؟ میں تو ساری زندگی ان کی محبت کے لیے ترسی تھی۔ اور پھر آپی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ گھر میں مہمانوں کا سلسلہ بن گیا تھا۔ اب چونکہ میں پیپرز سے فارغ تھی تو میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر کچن کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اب ہر طرف میری ہی پکار ہونے لگی۔ اگر کسی کو پانی چاہیے ہوتا تو مجھے بلاتا، جس چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے ہی پکارا جاتا۔ یہ دیکھ کر میرے ابو کو غصہ آ گیا اور وہ امی کو کہنے لگے کہ آخر تمہارے رشتہ داروں نے میری بچی کو کیا سمجھا ہے؟ ذرا ذرا سے کام کے لیے اس کو آوازیں لگا رہے ہیں۔ میری بیٹی ان کی ملازمہ نہیں ہے، انہیں بولو اپنے کام خود کریں یا ملازمہ کو بولیں۔ امی نے ابو کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ گھر کے کام گھر کے افراد ہی کرتے ہیں، اب وہ لوگ مہمان ہیں، اب وہ خود اٹھ کر تو کچن میں جانے سے رہے۔ میں نے ابو کو کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے کام کر کے اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے کئی مہمان خواتین کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھ کر سر جوڑ لیے اور سرگوشیوں میں نہ جانے کیا باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، اور کئی لڑکیاں اور عورتیں میرے سامنے میرے رنگ روپ کا اور معمولی نقوش کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں اکثر محلے والوں سے اور ارد گرد کی عورتوں سے یہ بات سنتی تھی کہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بہت مختلف ہوں۔ وہ گوری چٹی اور بہت خوبصورت ہیں، جبکہ میں تو کہیں سے بھی ان کی بہن نہیں لگتی۔ اور ہمیشہ یہ باتیں سن کر میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی۔ میں سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی تو شبانہ آنٹی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھی ہو؟ میں شبانہ آنٹی کی بات سن کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر میرا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں رو رہی ہوں۔ وہ یہ دیکھ کر چونک کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اب میں انہیں کیا کہتی؟ میں نے انہیں کہہ کر ٹال دیا کہ میں آپی کی وجہ سے اداس ہو رہی ہوں، وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی نا، اسی لیے۔ یہ سن کر شبانہ آنٹی کہنے لگی کہ بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اللہ تمہاری بہن کے نصیب اچھے کرے۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔
پھر شادی کے تمام فنکشنز میں عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر سرگوشیاں کرتی رہیں اور میں تو جیسے ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی۔ مجھے لوگوں کی طنزیہ نظریں اور عجیب سا انداز تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی امی پر ہوتا تھا، جن کے ساتھ میرا اتنا قریبی اور خونی رشتہ تھا، مگر وہ مجھے ایسے نظر انداز کرتی جیسے میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دن اسی طرح سے تکلیف میں میرے گزر رہے تھے۔ اب میں زیادہ تر وقت شبانہ آنٹی کے گھر میں گزارا کرتی۔ شبانہ آنٹی بے اولاد تھی، وہ دونوں میاں بیوی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھے بھی ان کے گھر میں آ کر سکون ملتا تھا۔ اپنے گھر کا یہ ماحول مجھے بہت تکلیف دیتا تھا۔ ایسے میں اگر سوچتی کہ اگر شبانہ آنٹی نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ میں تو گھر والوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر شاید خودکشی کر لیتی۔ شبانہ آنٹی بہت اچھی سلائی کرتی، میں اب ان سے سلائی سیکھنے لگی، گو کہ وہ صرف اپنے کپڑے ہی سلائی کرتی تھی، وہ بھی شوقیہ طور پر، اور اب اپنے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے بھی نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے بناتی تھیں، اور ان کی محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میری سگی ماں بھی مجھ سے اس قدر محبت کرتی۔ میں بھی اچھی خاصی سلائی کرنے لگی تھی۔ اس دن میں نے جب امی کے لیے سوٹ سلائی کیا اور انہیں دکھایا تو ان کی آنکھوں میں واضح حیرت اور ستائش تھی۔ انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے سلائی کیا ہے۔ ان کی نظروں میں اپنے لیے پہلی بار پسندیدگی دیکھ کر میں تو گویا خوشی سے جھوم اٹھی۔ اب میں امی اور بہنوں کے کپڑے وقتاً فوقتاً سلائی کرنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ کے سلائی کیے گئے کپڑوں کی بہنیں اور امی تعریف کرتی تھی۔ یہ میری پہلی بات تھی جو انہیں پسند آئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ میٹرک میں نے حسب معمول بہت شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اب میں بے تحاشا خوش تھی۔ ابو نے پھر ایک اچھے سے کالج میں میرا داخلہ کروا دیا۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کسی بھی سرکاری کالج میں اس کا داخلہ کروا دیتے، اتنے مہنگے کالج میں داخلہ کرانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ سن کر میں افسردہ ہو گئی اور بے ساختہ پوچھ بیٹھی کہ کیوں امی، کیا میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ پہلی بار میں امی سے یوں براہ راست سوال پوچھ رہی تھی اور یہ میرا پوچھنا ہی غضب ہو گیا۔ امی بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور ابو کو کہنے لگی کہ دیکھ لیں ڈھیل دینے کا نتیجہ، اب یہ میرے منہ لگنے لگی ہے، مجھ سے سوال جواب کرنے لگی ہے۔ سمجھا لیں آپ اپنی لاڈلی کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی امی کو غصہ کس بات پر آیا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد ابو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد اپنی ماں سے اس طرح کے سوال مت کرنا، تم جانتی ہو اسے، وہ غصے کی تیز ہے۔ پھر میں اپنی پڑھائی میں جٹ گئی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، میرا بس ایک ہی مقصد تھا، اچھے سے نمبر لے کر پاس ہونا، کیونکہ ابو کی خواہش تھی، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں ابو کی یہ خواہش ضرور پوری کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں میری دونوں بہنوں کا رشتہ بھی ہو گیا اور ایک بھائی کا بھی۔ خاندان میں ہی خالہ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے پا گیا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد تینوں کی شادی ساتھ کرنے کا ارادہ تھا۔ جس دن دونوں بہنوں کی بارات تھی، اس دن امی ابو کا بھائی کا ولیمہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اب گھر میں ایک ساتھ تین فنکشنز تھے۔ یہ فنکشنز بھی ابو نے میرے پیپرز ہونے کے بعد رکھے تھے۔ گھر سے دونوں بہنیں بھی رخصت ہو گئی تھیں اور اب گھر میں بھابھی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بھابھی بہت اچھی تھیں، بہت نرم مزاج، بہت ہی زیادہ خوش اخلاق تھیں۔ میری ان کے ساتھ کافی زیادہ بنتی تھی، ہم دونوں کی بہت دوستی تھی۔ شروع میں امی بھی بھابھی سے بہت زیادہ محبت کرتی اور ان کا خیال بھی رکھتی، مگر رفتہ رفتہ نہ جانے کیوں امی کو بھابھی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ انہیں بھابھی کے ہر کام میں، ہر چیز میں نکتہ چینی کرنے کی عادت پڑ گئی، حالانکہ وہ امی کی سگی بھانجی تھی، ان کی بہن کی بیٹی، اور مجھے تو بھابھی کی کوئی بات بھی قابل اعتراض نہیں لگتی۔ وہ تو ہر کام بہت نفاست اور سلیقے سے کرتی، مگر نہ جانے امی کو کیوں اس میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے بھابھی کو ٹوکتی رہتی۔ ابو نے کئی بار امی کو منع کیا تھا کہ تم اپنے رویے کو بدلو، اپنی بہو سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو، ورنہ تم اپنے بیٹے کو بھی کھو دو گی، مگر امی کوئی بھی بات سمجھنے پر تیار ہی نہ تھی۔ اب بھابھی کی وجہ سے خالہ اور باقی رشتے دار امی سے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ جب کبھی خالہ گھر میں آتی تو امی سے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کر کے وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی اور امی افسوس کرتی رہ جاتی اور غصے سے کھولتی رہتی کہ میری سگی بہن ہو کے بھی میرے پاس 2 گھڑی نہیں بیٹھتی، میری بات نہیں سنتی، بس اسے اپنی بیٹی کی ہی پرواہ ہے۔
اسی کے کہے کو حرف آخر مان لیتی ہے۔ امی ہر روز بھائی کے گھر آنے کے بعد بھابھی کی شکایتیں لگاتی، اور جب وہ اپنے کمرے میں جاتے تو بھابھی ان سے امی کی شکایتیں لگاتی۔ بھائی اس ساری صورتحال سے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے سارا معاملہ ابو کے سامنے رکھا تو ابو کہنے لگے کہ تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ، اس مسئلے کا یہی حل ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ابو نے پھر گھر کے اوپر ایک پورشن بنوا دیا جہاں پہ بھائی بھابھی کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔ اب گھر کے کاموں کی ذمہ داری زیادہ تر میری تھی کیونکہ امی کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ملازمہ صفائی کر کے اور برتن دھو کر چلی جاتی تھی، جبکہ کچن کے باقی کام میں اور امی ہی کرتی۔ اب زیادہ تر امی اپنے کمرے میں ہی رہتی اور کام کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ابو اس دن غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم گھر کے کاموں میں لگی رہتی، تمہیں تو پڑھائی کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہوگا۔ یہ سن کر امی کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگی کہ میں بھی تو گھر کے کام کرتی ہوں، ساری زندگی کرتی رہی ہوں، آپ کی بیٹیاں بھی کرتی رہی ہیں، آپ نے انہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا، میرے ساتھ تو کبھی ایسی ہمدردی نہیں دکھائی۔ امی کو نہ جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ ابو انہیں بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ باقی کا کھانا سب لوگوں نے ہی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن بھی معمول کی طرح کا ہی دن تھا۔ اس دن میں صبح سویرے گھر کا تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد کالج میں روانہ ہو گئی تھی اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی کلاسز لے رہی تھی، جب چھٹی سے کچھ ٹائم پہلے پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر سے آپ کے بھائی آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ کبھی بھی کوئی مجھے کالج لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، نہ جانے کیا بات ہے۔ جب میں گیٹ پر آئی تو بھائی کو دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ ان کے تاثرات بہت زیادہ عجیب تھے اور آنکھیں جیسی روئی روئی سی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ ان سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کہہ دیں گے جس کو سن کر میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور وہی ہوا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر کے باہر اور گھر کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت ساری عورتیں تھیں، رونے کی آوازیں گیٹ تک آ رہی۔ میں کسی انہونی کا خدشہ لیے کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور جب میں گھر میں داخل ہوئی تب میں نے سامنے پڑی ہوئی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ ابو تھے جو اس وقت سفید کفن میں لپٹے ہوئے تھے۔ آفس جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چند گھنٹے ہسپتال میں رہنے کے بعد بالا آخر وہ زندگی سے ہار گئے تھے۔ ان کی موت کا مجھے بہت زیادہ صدمہ تھا۔ مجھے چپ لگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سب کچھ کھو گیا ہو، جیسے میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی ہو۔ اب تو میں سارا دن اپنے کمرے میں بند بیٹھی رہتی تھی۔ میرا اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا ہی دل نہیں کرتا تھا۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا۔ روزانہ شبانہ آنٹی آتی، مجھے بہلانے کی بلانے کی کوشش کرتی، مگر میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ وہ کتنے گھنٹے میرے پاس بیٹھ کر پھر افسردہ دل لیے وہاں سے باہر چلی جاتی۔ اب کافی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور مجھے اس قدر تیز بخار ہو گیا کہ کمزوری کی شدت سے میں اپنے بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کتنا وقت بیت گیا اسی چرپائی پہ پڑے ہوئے۔ نہ میرے کمرے میں کسی نے جھانکا، نہ مجھے دیکھنے کی کوشش کی، اور اس دن میں نے نیم کھلی آنکھوں سے دیکھا شبانہ آنٹی میرے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں، بہت پریشان ہو رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ تھوڑی دیر آنکھیں کھلی رکھنے کے بعد مجھے جو چہرہ نظر آیا وہ شبانہ آنٹی کا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ فوراً میری طرف بڑھیں۔ کچھ لمحوں بعد میری آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں۔ اگلے دن پھر سے جب میری آنکھ کھلی تو شبانہ آنٹی میرے سامنے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی اور مسلسل مجھ پر پھونک رہی تھی۔ مجھے پانی کی طلب ہوئی تو میں نے شبانہ آنٹی سے پانی مانگا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب میں پہلے سے ٹھیک ہوں، ورنہ میری حالت دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ شبانہ آنٹی کو میرے گھر والوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ میرے سگے تھے مگر میری ذات سے اس قدر بے خبر تھے۔ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ شبانہ آنٹی کہنے لگی کہ میں پوچھ لوں گی تمہارے گھر والوں سے، آخر وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ میں کل سے تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہوں اور کسی نے فون کر کے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو۔ تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں اتنے لاپرواہ ہیں۔ میں آج کان کھینچتی ہوں تمہاری ماں کے، میں آج پوچھتی ہوں اس سے
بھلا اپنی بیٹی سے کوئی ایسی بھی دوری اختیار کرتا ہے؟ جب میں شبانہ آنٹی کے ساتھ گھر میں گئی تو امی، بھائی اور تینوں بہنیں اور بھابھی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بھابھی میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں پہ تھی تم؟ میں تمہارے کمرے میں دیکھنے گئی، تم وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے خالہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ تم شبانہ آنٹی کی طرف گئی ہو۔ تم اتنی بیمار کیوں لگ رہی ہو؟ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تب شبانہ آنٹی غصے سے کہنے لگی کہ تم لوگوں کو اب یاد آئی ہے پوچھنے کی کہ یہ کہاں تھی؟ اسے میں کل سے ہسپتال لے کر گئی ہوں، یہ اس قدر بیمار تھی، اس سے تو اپنی آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھی، اور تم لوگوں نے اس سے پوچھا بھی نہیں۔ اپنی ہی بیٹی سے کون سی دشمنی نبھا رہی ہو تم؟ شبانہ آنٹی امی سے غصے میں سوال کرنے لگی۔ امی کہنے لگی کہ تم ہوتی کون ہو یہ بات کرنے والی؟ اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے نا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے اسے اپنے ساتھ رکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو ویسے بھی بے اولاد ہوں، میں تو اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں گی، شہزادیوں کی طرح رکھوں گی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس کی سگی ماں ہو کر بھی اس کے ساتھ نفرت کیوں کرتی ہو؟ امی بات پر پھٹ پڑی۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، نہیں ہوں میں اس کی ماں، زبردستی اسے میرے سر پر میرے شوہر نے مسلط کیا تھا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سن کر جہاں پر میں حیرت زدہ رہ گئی وہیں پہ شبانہ آنٹی ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی کیا مطلب؟ اب امی کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، یہ کس خاندان سے ہے، یہ میرے شوہر کو کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی اور وہ ہمدردی میں اسے گھر لے آئے۔ میں نے بہت کہا کہ یوں پرائی لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ ہم کبھی بھی اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بس میں اپنے شوہر کے وعدے میں ہی جکڑی ہوئی تھی، اور اب جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو میں اس لڑکی کو اب یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی، میں اسے اس گھر سے نکال دوں گی، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ شبانہ آنٹی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اب یہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہے گی، تمہیں اگر اس سے اتنی ہی نفرت ہے تو میں اسے تمہاری زندگی سے دور لے کر جا رہی ہوں۔ اس کے بعد شبانہ آنٹی مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ اتنا بڑا انکشاف سن کر میں بالکل گمسم رہ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مجھے بالکل بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہمیشہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ امی اور بہنوں کا مجھ سے ایسا کیوں رویہ ہے۔ اب مجھے اس بات کا جواب ملا تو میں خود سے نظریں چرانے لگی اور سوچنے لگی کہ آخر میں ہوں کون، میرے ماں باپ کون ہیں؟ کیا وہ مجھ سے اتنے بیزار تھے کہ انہوں نے مجھے پیدا کر کے باہر پھینک دیا؟ کیا وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ یا میں انچاہی اولاد تھی؟ کتنے ہی سوال تھے جو مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر شبانہ آنٹی تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا، مجھے حوصلہ دیا، اور میں کتنے دن تک کمرے سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہی دنوں شبانہ آنٹی اور انکل مجھے لے کر سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات میں لے گئے تاکہ میری طبیعت بہل جائے، اور یہ خوبصورت نظارے دیکھ کر میری طبیعت واقعی طور پر بہل گئی، مگر پھر مجھے سب کچھ یاد آ جاتا اور میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ میرا کیا قصور ہے۔ انہی دنوں شبانہ آنٹی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر ہم یہاں پر رہیں تو یہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، یہ ہمیشہ پیچھے ہی دیکھتی رہے گی، ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ ان کے شوہر نے بھی اس بات کی تائید کی اور انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے اپنے اور میرے کاغذات بنانا شروع کر دیے۔ جس دن ہم لوگوں نے یہاں سے جانا تھا تب میں آخری بار امی سے ملنے ان کے گھر میں آئی اور انہیں بتایا کہ میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا اور کہنے لگی کہ جہاں مرضی جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ انسان اگر کسی جانور کے ساتھ بھی رہے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور میں تو پھر انسان تھی، میں تو ان سے اتنی محبت کرتی تھی، پھر کیوں ان کا دل میرے لیے نرم نہ ہو سکا؟ اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور شبانہ آنٹی نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا اور میری زندگی کی تمام تکلیفوں اور کمیوں کا ازالہ کر دیا۔ اب میں میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہوں، کچھ ہی دنوں میں میرا ہاؤس جاب شروع ہو جانا ہے۔ میں نے اپنے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر لیا اور اب میں باقی کی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دینے کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور سوچ لیا ہے کہ ابو کی طرح میں بھی بے سہارا بچوں کو سہارا دوں گی، انہیں پوری عزت اور مان کے ساتھ
ان کی زندگی سنواروں گی، اور اگر شادی بھی کی تو دیکھ بھال کے کسی ایسے شخص سے کروں گی جو میری اس نیکی کو مشکل نہ بناتے، جو میرے اس فیصلے کو سراہے اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ ابو نے تو میرے ساتھ نیکی کی، میری زندگی سنوار دی، مگر امی کا رویہ مجھے ہمیشہ پاتال میں ڈھکیلتا رہا، اور جب کبھی مجھے ان کا رویہ یاد آ جاتا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میں تپتی ریت پر چل رہی ہوں۔ ایسے میں اگر شبانہ آنٹی میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں پاگل ہو چکی ہوتی، مگر اب جب میں نے دوسروں کو سہارا دینا شروع کیا تو مجھے جیسے زندگی کا مقصد مل گیا۔